السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبداللہ آج اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج بروز اتوار 1443 ہجری 12 صفر 19 سپٹمبر 2021 کو جناب میر محتشم علی خان صاحب کا اور ادارے میں موجود تمام مرد و خواتین کا تہہ دل سے آج اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو الف السان اسلامک فاؤنڈیشن کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف السان اسلامک فاؤنڈیشن ایک دینی ادارہ ہے جس میں دینی بیانات، اصلاحی بیانات، دعوی ورکشاپ، فری لیگل کنسلٹیشن اینڈ اویئرنیس پروگرام، فری میٹریمونیل کاؤنسلنگ، فری میڈیکل کنسلٹیشن اینڈ اویئرنیس پروگرام، جمعہ خطبہ، اسلامک کاؤنسلنگ، میٹریمونیل کاؤنسلنگ، فری قرآن ٹو نان مسلم سے الحمدللہ، اور خدمت خلق کے کئی سارے خدمات بھی انجام دیے جاتے ہیں۔ اب میں آج کے ہمارے مقرر جناب میر محتشم علی خان صاحب کا مختصر سا تعارف آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ ہندوستان اور حیدرآباد کے جانے مانے شخصیاتوں میں شمار ہیں۔ آپ نے مسٹر ورلڈ سلور میڈل حاصل کیا ہے 2008 میں، مسٹر یونیورس 4th پلیس 2009 میں حاصل کیے ہیں، مسٹر انڈیا 2 ٹائمز برونز میڈل، مسٹر ساؤتھ 3 ٹائم، مسٹر ساؤتھ سینٹرل ریلوے 8 ٹائم، مسٹر آندھرا پردیش 9 ٹائم، مسٹر حیدرآباد 11 ٹائمز، انڈیا باڈی بلڈنگ ٹیم کے 2008 اور 9 کے بھی رہ چکے ہیں آپ ٹیم میٹ، راجیو گاندھی ودیا وکاس 2010 میں آپ کو ایوارڈ ملا ہے، انڈیا باڈی بلڈنگ ٹیم کے کوچ بھی رہ چکے ہیں آپ 2010 میں، فرسٹ انڈین باڈی بلڈنگ ٹیم کوچ ہو میڈ ہسٹری فار وننگ 4 میڈلس ان مسلمینیا باڈی بلڈنگ، مسٹر ورلڈ باڈی بلڈنگ چیمپئن ان USA 2010، بھارت گورو سمان ایوارڈ 2014۔ یہ محتشم بھائی کے کچھ ایوارڈس تھے ماشاءاللہ۔ اور آپ دعوتی میدان میں 13 سال سے محنت کر رہے ہیں جس میں آپ نوجوانوں کو جسمانی اور روحانی طور پر ابھارتے ہیں، اور آپ کئی سارے مساجد میں جمعہ خطبات بھی کرتے ہیں اور کئی اسکولس اینڈ کالجز میں موٹیویشنل اسپیچز بھی دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے جناب میر محتشم علی خان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے پروگرام کا آغاز کرے بعنوان نوجوان زندگی کیسے گزاریں۔ جناب میر محتشم علی خان صاحب۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، وان لیس للانسان الا ما سعی، من جد وجد، ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ساری تعریف و تسبیح رب الارباب کے لیے ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو حی القیوم ہے، جو زندگی کا دینے والا ہے اور موت کا دینے والا ہے۔ کروڑوں درود ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے بیچ یہاں پر الف فاؤنڈیشن میں بات کرنے کا موقع دیا ہے، اور آج کا میرا عنوان ہے نوجوان زندگی کیسے گزاریں۔ جیسے ہی یہ ٹاپک آتا ہے دل میں بے چینی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ آج کل کا جو ہمارا ماحول ہو چکا ہے، آج کل کا جو ہمارا نوجوان ہو چکا ہے، وہ نوجوان کس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے اور کس طریقے سے ہم کو زندگی گزارنے کے لیے کہا گیا تھا اور ہم کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، کیونکہ نوجوان آج کل جو ہمارا زندگی گزارنے کا جو اسٹائل بنا چکا ہے، جو دنیا داری میں ملوث ہو چکا ہے، اس طریقے سے ملوث ہو چکا ہے کہ ہمارے آئیڈیل صحابہ کرام کو بنانا چاہیے تھا،
لیکن نوجوان آج کل اپنا آئیڈیل کوئی ہیرو کو بناتے ہیں، کوئی فلم سٹار کو بناتے ہیں، کوئی کرکٹر کو بناتے ہیں، تو کوئی اور ہستی کو بناتے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا کہ آج ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ نوجوانوں میں شعور بیدار کا جو معاملہ ہے، ہم تمام لوگوں میں آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پہلے تو ہم علم سے دور ہو چکے ہیں، ہمارے پاس علم کی کمی ہو چکی ہے۔ اگر ہمارے پاس علم ہے تو دنیا داری کا علم ہے۔ اگر کوئی ماں باپ اگر بچے کی تربیت کرتے ہیں تو پہلے اس کا معاملہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سے اسکول میں، اچھے اسکول میں ڈالیں، کون سے تعلیمی ادارے میں ڈالیں، اور کس طریقے سے اس کو اچھے مشنری اسکول میں یا ایسا اسکول جس میں اس کا دنیاوی ایجوکیشن اچھا ہو، ایسے اسکول کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ماں باپ اپنے بچوں کو دین سے اتنا دور کر چکے ہیں۔ 2.5 سے 3 سال کا بچہ جب ہوتا ہے تو اسکول کی فکر لگ جاتی ہے، لیکن بچوں کی فکر جو دینی فکر ہونی چاہیے تھی، جو دنیا داری کو چھوڑ کے جو آخرت کے لیے تیاری کی جو ہم کو تعلیم دینی چاہیے تھی، وہ تعلیم ہم لوگ نہیں دے رہے ہیں۔ وہ تعلیم اگر ملتی تو ہمارے پاس کل کا واقعہ، پرسوں کا واقعہ ہمارے پاس میں ہے، اگر اس کو دینی تعلیم ملتی تو وہ لڑکا جو چندران گٹے کا ایک لڑکا جو اپنے چھوٹے 2.5 سال کے بچے کو اپنی تلوار سے مارتا ہے اور اس کی گردن کو الگ کر دیتا ہے، معاملہ کچھ بھی ہوگا، لیکن ہمارے اندر جاہلیت اتنی آ چکی ہے، بار بار ہم کو سننے میں آ رہا ہے، کئی ایسے کیس ہمارے پاس ہو رہے ہیں جو ہمارے دل دہلا دینے والے کیس ہو رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس حیدرآباد میں کتنے ریپ ہو رہے ہیں، کتنے مرڈرز ہو رہے ہیں، اور کتنے معاملے داریوں میں لوگ آگے پیچھے ہیں، اور نوجوان اپنی زندگی کس طریقے سے گزار رہا ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا دینی علم کی ہمارے پاس بہت ضرورت ہے۔ آج دنیاوی علم تو بن گئے، ایڈوکیٹ بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، لائر بن گئے، IAS بن گئے، IPS بن گئے، اچھا ایجوکیشن ملا اور کچھ بن گئے، اور اپنی دنیا کی زندگی کو تو سنوار لیا، لیکن آخرت کی زندگی میں دیکھنے میں آتا ہے جب حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے تو مسجدوں کی طرف ہمارا رخ نہیں ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو مسجدوں کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، لیکن ہم لوگ دنیا داری میں مگن ہیں۔ ہمارا جو نوجوانوں کا حصہ رات کا ہے، وہاں سے اپنی بات کو کرنا شروع کروں گا، پھر وہاں سے میں پوری بات نیچے تک لے کے آؤں گا۔ ہمارے نوجوان جو ہیں آج کل، میں بار بار کہتا ہوں، کس طریقے سے ہم کو زندگی گزارنا تھا، کتنے بجے سونا ہے، کتنے بجے اٹھنا ہے، اس کا ہم کو شیڈیول دیا گیا، ڈسپلن دیا گیا، پورا ڈسپلن ہمارے پاس میں ہے، لیکن اس کے اوپر ہم لوگ عمل پیرا نہیں ہیں۔ 2 بجے رات تک نوجوان، 2:30 بجے رات تک نوجوان جاگ رہا ہے، اپنی زندگی کو خراب کر رہا ہے، اپنی صحت کو خراب کر رہا ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس موبائل آ چکا ہے، اور یہ موبائل میں نوجوان اس طریقے سے ملوث ہو چکا ہے کہ ٹک ٹاک کے ویڈیوز ہو یا کوئی اور ویڈیوز ہو، اس میں اپنی زندگی کو پوری اس کے اندر اپنے آپ کو اس کے اندر جھونک رہا ہے۔ جو ٹک ٹاک کے ویڈیو آتے ہیں، وہ ٹک ٹاک کے ویڈیوز لیتا ہے، وہ بھی اس طریقے سے ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اسی طریقے سے ڈانس کر رہا ہے یا اسی طریقے سے ایکٹنگ کر رہا ہے۔ یہی ہمارا مشغلہ ہو چکا ہے۔ ہم لوگ دینداری کو چھوڑ چکے ہیں، دنیا داری میں، موبائل میں اتنے ملوث ہو چکے ہیں کہ ہم نے قرآن کو اور احادیث کو چھوڑ دیا۔ ہم دنیا داری میں موبائل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور نوجوان انٹرنیٹ پہ ہیں، فیس بک پہ ہے، انسٹاگرام پہ ہے، واٹس ایپ پہ ہے، اور نوجوان دوسرے چیزوں کے اوپر ملوث ہو چکا ہے۔ ہم کو سونے کے لیے، ہم کو جلدی سونے کا ہم کو کہا گیا۔ ہم کو سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، سورہ نبا میں کیا آتا ہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے تم کو رات دی ہے
اوڑھنے کے لیے, آرام کرنے کے لیے, اور دن دیا ہے کام کرنے کے لیے. لیکن نوجوان دن کو سو رہا ہے, رات کو جاگ رہا ہے, اپنی راتوں کو خراب کر رہا ہے, جبکہ 10:30 بجے سے لے کے 3:30 سے 4 بجے تک کا جو وقت ہے, ہمارے سسٹم کو ریسٹ دینے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہمارا سسٹم کام کرتا ہے, ہمارا جو پورا سسٹم ہے, ڈائجسٹو سسٹم ہے, اس کو اس وقت ریسٹ دینے کی ضرورت ہے. کیونکہ وہ سسٹم ہمارا کام کرتا ہے تو ہماری صحت اچھی رہتی ہے, ورنہ ہماری صحت خراب ہو جاتی ہے. دوستو, ہم لوگ 3 بجے تک جاگتے ہیں, پھر اس کے بعد جب فجر کا معاملہ ہوتا ہے, اذان کی آواز آتی ہے, اور بار بار روزانہ اذان سنتے ہیں, حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے, حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے, اور صبح صبح مؤذن اذان میں کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. لیکن نوجوان اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ رات بھر جاگا ہوا ہے اور رات بھر کا تھکا ہوا ہے. ماں باپ آ کے اٹھاتے ہیں تو نوجوان اٹھتا نہیں ہے, مسجد کی طرف نہیں جاتا. اتنا بڑا نقصان ہے دوستو. میں بار بار فجر کی نماز کو کوٹ کر رہا ہوں, کیونکہ فجر کی نماز سے ہماری زندگی کا آغاز ہے. فجر کی نماز جو پڑھ لیا وہ فائدے میں ہے, فجر کی نماز جو چھوڑ دیا وہ نقصان میں ہے. بار بار میں یہ احادیث رکھتا ہوں, میں پھر آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا. نوجوانوں کو کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے تھا, کس طریقے سے گزار رہے ہیں. 11 سے 12 بجے تک نوجوان سو رہا ہے, نماز بھی جا رہی ہے اس کی, اور نوجوان اپنی ہیلتھ کو بھی خراب کر رہا ہے. پہلی حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا, اگر کوئی شخص فجر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی امانت اور ضمانت میں لے لیتے ہیں. وہاں سے ہماری کامیابی شروع ہے. اگر کوئی شخص مسجد میں باجماعت فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی امانت اور ضمانت میں لے لیتے ہیں. اور دوسری حدیث میں آتا ہے, اگر کوئی شخص فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے, شیطان اس کے کان کو اپنا لیٹرن بنا دیتا ہے. اور اگر کوئی شخص فجر کی نماز جان بوجھ کے اپنے آرام کی خاطر چھوڑ دیتا ہے, تیسری حدیث میں آتا ہے, اگر کوئی شخص فجر کی نماز جان بوجھ کے اپنے آرام کی خاطر, پانی پڑ گیا, بلانکٹ اوڑھ لیے, سو گئے اپنے آرام کی خاطر, زیادہ سردیاں ہیں اپنے آرام کی خاطر سو گئے, اپنے آرام کی خاطر جو شخص فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے, مرنے کے بعد حالت برزخ میں اس کے سر کو بڑے پتھر سے کچلا جائے گا, اچھا کیا جائے گا, بڑے پتھر سے کچلا جائے گا, اچھا کیا جائے گا, بڑے پتھر سے کچلا جائے گا. اتنا بڑا نقصان ہے. لیکن نوجوان اللہ کے گھروں کی طرف آنا نہیں چاہتا, مسجد کی طرف رخ کرنا نہیں چاہتا. دوستو, یہ بڑے افسوس کی بات ہے, ہماری مسجدیں آج فجر کی نماز میں خالی ہے, اور فجر کی نماز میں ایک صف یا آدھی صف کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑے نقصان میں آج مسلمان ہیں. اور جس قوم کا نوجوان سوتا رہے گا, جس قوم کا نوجوان اللہ کے دین کی طرف نہیں آئے گا, جس قوم کا نوجوان اللہ کے دین کی طرف نہیں دیکھے گا, تو وہ قوم بالکل پست ہو جائے گی, اور وہ قوم کو نقصان اٹھانے والی قوم وہ ہو جائے گی. اس لیے فجر کی نماز میں بڑی برکت ہے. ہم کو چھوٹے رہنے سے حدیث سکھائی گئی, نوم الصبحتی یمنع الرزق, صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے, لیکن ہم لوگ سو رہے ہیں. پھر اس کے بعد دوسری حدیث میں کیا آتا ہے, اگر کسی شخص کو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کے ثواب کا پتہ چل جائے, اگر کسی کو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کا پتہ چل جائے, اگر اس کو گھٹنوں کے بل بھی رگڑتے ہوئے رینگ کر اگر مسجد کو آنا پڑا, تو وہ گھٹنوں کے بل رینگ کر اللہ کی مسجد کی طرف آئے گا. اتنا بڑا ثواب ہے دوستو. اسی لیے میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, نوجوان فجر کی نماز کا پابند ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے, فجر کی نماز میں, عصر کی نماز میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اٹینڈنس لیتے ہیں.
جیسے ہم کہیں جاتے ہیں ہماری اٹینڈنس ہوتی ہے، اسکول کالج کہیں بھی جاتے ہیں یا آفس کو جاتے ہیں اٹینڈنس، اسی طریقے سے فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اٹینڈنس لیتے ہیں. جو اگر مسجد میں رہا کامیاب، جو نہیں رہا ناکام دوستو. اور اسی لیے کہا جاتا ہے منافقین کے لیے فجر کی نماز اور عشاء کی نماز منافقین کے لیے گراں گزرتی ہے، تکلیف دہ گزرتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب آپ خلیفہ تھے تو دیکھیں ایک شخص دیر سے آ کے نماز پڑھ رہا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ سے، دوسرے ٹیم سے کہتے ہیں کہ یہ شخص منافق ہے، یہ شخص منافق ہے، اس کو پکڑ لو. تو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اے عمر اپن ایک دو تین دن دیکھیں گے پھر اس کے بعد وہ کریں گے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 2 دن اس کے اوپر نظر رکھو، اگر یہ فجر میں دیر سے آیا، نماز چھوڑنا نہیں، دیر سے اگر آیا تو سمجھو یہ منافق ہے اور اس کو جیل میں ڈال دینا ہے اور اس کا کام تمام کر دینا ہے. اتنی بڑی وعید ہے فجر کی نماز اور عشاء کی نماز چھوڑنے والوں کے لیے. منافق ان کو کہا جا رہا ہے. اسی لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کو پکڑ لیں، کیونکہ وہاں سے ہماری زندگی کی شروعات ہے، وہاں سے فائدہ ہے، اور انسان کا جو تقوی ہے، جو اللہ کا ڈر ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے. اگر جو اللہ کا ڈر رکھتا ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے. ہم کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو یہ سوچیں گے کہ فجر کی نماز چھوڑنے سے بڑا نقصان ہے، اسی لیے ہم لوگ الارم رکھیں گے یا کوئی ایسی چیز کریں گے کہ آپ کی نیند، دیکھیے فجر کی نماز میں آٹومیٹک آپ کی نیند کھل جائے گی. لیکن ہم لوگ اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہیں دوستو. جبکہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اگر کوئی شخص فجر کی نماز کی 2 رکعت سنت ادا کر لیتا ہے، اگر کوئی شخص فجر کی نماز کی 2 سنت ادا کر لیتا ہے، دنیا و ما فیہا، اس سے اچھی چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے. 2 سنت کا اگر یہ فائدہ ہے تو سوچئے فرض میں کتنا فائدہ ہوگا. اسی لیے نوجوانوں کو مسجد میں آنا ہے اور اللہ کی مسجدوں کی طرف نماز کے لیے آ کے رخ کرنا ہے. کیوں رخ کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ ہم لوگوں نے دیکھا کووڈ-19 کا معاملہ ہوا تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی مساجد کو بند کر دیا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ انسان کا یہ معاملہ ہے، انسان یہ کر رہا ہے، ساری دنیا کو لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں ہم تمام مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہے دوستو. کووڈ-19 ہم تمام لوگوں کے لیے سبق ہے، لاک ڈاؤن ہم تمام لوگوں کے لیے سبق ہے. جو بڑی بڑی بیماریاں آئی، کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے. پہلی بیماری آئی، کئی ہمارے بزرگ اور کئی علماء کرام اس دنیا سے چلے گئے. بڑی بڑی بیماری آئی، دوسری لہر آئی، کئی نوجوان ہمارے ساتھی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے ملنے والے، کئی ایسے لوگ ہیں جن کے گھر میں 2 جنازے ہوئے، کسی کے گھر میں 3 جنازے ہوئے، کسی کے گھر میں 4 جنازے ہوئے. لیکن اس کے بعد بھی ہماری عقلوں پہ پردہ پڑ چکا ہے اور مسلمان یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ ہم بڑے نقصان میں ہیں. اس لیے نقصان میں ہیں کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو چھوڑ دیا. دوستو کیا کہتا ہے قرآن؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اگر تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھامو گے، جس طریقے سے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 137 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جیسے میرے صحابہ، جس طریقے سے صحابہ ایمان لائے تم بھی ایمان لاؤ. صحابہ کے نقش قدم پہ جو چلے گا وہ کامیاب ہے، اور جو صحابہ کے طریقوں پہ ان کے نقش قدم پر نہیں چلے گا تو وہ کیا ہے؟ نقصان میں ہیں. لیکن نوجوان آئیڈیل ایک ہیرو کو بناتا ہے، ایک کرکٹر کو بناتا ہے، دنیا داری میں اس کو آئیڈیل بناتے ہیں. اگر اس کو آئیڈیل بنائیں گے تو یہ ہوگا جیسے جیو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے. تم اگر آج موبائل میں بزی ہے، ٹک ٹاک پہ تم ایکٹنگ کرتے ہو،
ٹک ٹاک پہ ہماری لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں. اگر ٹک ٹاک پہ ہمارے لڑکے ڈانس کر رہے ہیں یا موسیقی کر رہے ہیں، سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارا رستہ ہے. یاد رکھو اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس جواب دینا ہے. ہماری زندگی دین کے لیے بنائی گئی. اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم کو کس لیے پیدا کیا گیا اس کا مقصد بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جن اور انسانوں کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تم ٹک ٹاک بناتے ہو، میوزک لگاتے ہو، ڈانس کرتے ہو اور اپنے بچوں کو ڈانس کرتا ہوا خوش دیکھ کے خوش ہوتے ہو، تو تمہاری زندگی جیسے جیو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے. بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ، ایسی ہمت والی شہیدہ جس کو ابو جہل بھالا مارتا ہے، مارنے سے پہلے کہتا ہے سمیہ تو اپنے پچھلے دین کی طرف آ جا ورنہ میں تجھ کو مار دوں گا. سمیہ کہتی ہے ابو جہل تو کچھ بھی کر لے، میں نے اللہ کے نبی، اللہ کو ایک مانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا ہے، میں دین سے نہیں پھروں گی. ابو جہل یہاں تک کہ بھالا مارتا ہے، بھالا مار کے نازک جگہ پہ مار کے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھالا مارتا ہے. جیسے ہی بھالا مارتا ہے وہاں پر قریب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں. بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کو اشارہ کرتی ہیں. اللہ کے نبی قریب آتے ہیں، کہتے ہیں سمیہ کیا بڑا درد ہو رہا ہے، کیا تم کو تکلیف ہو رہی ہے؟ سمیہ کہتی ہے اے اللہ کے نبی درد نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں تم کو جنت میں دیکھ رہا ہوں. سمیہ اللہ کے نبی کو کہتی ہے درد تو نہیں ہو رہا ہے نبی. اللہ کے نبی آپ قریب آئیے، میں آپ کی زانوں پہ اپنا سر رکھنا چاہتی ہوں. بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اللہ کے نبی اپنے دانوں پہ، اپنے پیر پہ رکھتے ہیں. سمیہ کہتی ہیں اللہ کے نبی میں نے سنا ہے جیسے جیو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے. اے اللہ کے نبی میں چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن آپ کے پیر سے میں قیامت کے دن اٹھوں. ایسی ہماری شہیدہ ہماری خواتین تھی دوستو. لیکن ہم لوگ اپنی زندگیوں کو اس طریقے سے گزار رہے ہیں. لاک ڈاؤن کے بارے میں بار بار کہہ رہا ہوں، لاک ڈاؤن کیوں آیا؟ ساری مسجدیں اللہ تعالیٰ نے ہماری کیوں بند کر دی؟ اس کے اوپر ہم لوگ غور و فکر نہیں کر رہے ہیں دوستو. غور و فکر کریے، کرنے کا وقت ہے. ختم، اب دنیا ختم ہونے والی ہے. تمام لوگوں کو جانا ہے. ہمارے بڑے چلے گئے، ہمارے بڑے جو 70 سال کے تھے، 80 سال کے تھے وہ لوگ چلے گئے. ہمارے جو علماء کرام 70 سال کے، 60 سال کے تھے، 70 سال کے، 65 سال کے دنیا سے چلے گئے. ہم تمام کو بھی جانا ہے. کوئی بھی 50 سال کے بعد صحت مند رہنے والا نہیں ہے. ہم تمام کو بیماری آنے والی ہے. کسی کو بی پی ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو اوبیسٹی ہے، کسی کو ڈیمنشیا ہو چکا ہے، اپنی یادداشت کھو رہا ہے، کسی کو چلنا نہیں آ رہا ہے، کوئی پیرالائز ہے اپنے گھر میں، اپنے پلنگ کے اوپر پڑا ہوا ہے. سب کو جانا ہے. سب کو بیماری آنے والی ہے کہ یا کسی کو نہیں آئے گی یا وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اسے اٹھا دیں گے. لیکن ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے. یہ بات کو سوچ کے نوجوانوں کو زندگی گزارنا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو اللہ کے سامنے نہیں جھکنے کی وجہ سے، عبادت نہیں کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مسجدوں کو بند کر دیا. یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کو بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ مسجد نبوی کو بند کر دیا گیا. ہم لوگ فرشتوں کی دعاؤں سے مسلمان محروم ہو گیا. تم لوگ میرے سامنے نہیں جھکتے، لو میں اپنی مسجدوں کو، اپنے گھروں کو ہی بند کر دیتا ہوں. بیت اللہ بھی بند، یہاں تک کہ مسجد نبوی بھی بند. لوگ سوچ رہے ہیں کیا کریں. اور ایک رمضان تو ایسا گزرا کہ ہم کو تراویح گھر میں پڑھنی پڑی. کیوں محروم ہو گئے ہم لوگ؟ کیونکہ ہم لوگوں نے 5 وقت بلاوا آنے کے بعد اللہ کے گھروں کی طرف ہم نے رخ نہیں کیا. پھر جب مسجدیں بند ہوئی تو لوگ بے چین ہو گئے، مسجد کو جانا چاہتے تھے، یہاں تک کہ مسجد کی دیواروں پہ سے اٹھ کے نوجوان جانا چاہتا تھا، لیکن اس کو موقع نہیں دیا گیا، اس کو پرمیشن نہیں ملا. اس لیے ہم لوگوں کو فرشتوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا. کس طریقے سے محروم کر دیا؟
بخاری کی وہ حدیث، اگر کوئی بندہ اپنے گھر سے اچھے سے وضو کرتا ہے، اچھے سے وضو کر کے اللہ کی مسجدوں کی طرف نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک قدم پہ اس کو نیکی دیتے ہیں، دوسرے قدم پہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ بندہ مسجد میں رہتا ہے فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کیا دعائیں کرتے رہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہو، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس بندے پہ رحم فرما، اللہم تب الیہ، اے اللہ اس بندے کی توبہ قبول فرما۔ یہاں تک کہ بندہ مسجد سے لے کے گھر تک آتا ہے فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ بخاری کی حدیث آپ لوگوں کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں۔ کیا پھر لاک ڈاؤن ہونے کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ کیا پھر اللہ کی مسجدوں کو بند دیکھنے کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ دوستو، پھر آج فجر کی نماز میں ہم لوگ موجود کیوں نہیں ہیں؟ ہم لوگ ظہر کی نماز میں موجود کیوں نہیں ہیں؟ ہم لوگ عصر کی نماز میں کیوں موجود نہیں ہیں؟ ہم لوگ مغرب میں نہیں ہیں، ہم لوگ عشاء میں نہیں ہیں۔ اگر ہم لوگ اس طریقے سے کرتے رہیں گے تو پھر تیسری لہر ہے، کب ہمارا خاتمہ ہوگا نہیں معلوم۔ اللہ کے پاس جانا ہے، اگر اس کی تیاری نہیں کریں گے تو سب سے بے وقوف انسان ہم ہیں دوستو۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ سب سے سمجھدار شخص وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرتا ہے، وہ سب سے سمجھدار شخص ہے، اور جو دنیا داری میں لگا ہوا ہے سب سے بے وقوف شخص ہے۔ بولے دیکھیے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، مصعب بن عمیر جب کپڑا پہنتے، جو کپڑا پہنتے اس کے بعد وہ دوسرا کپڑا نہیں پہنتے تھے۔ مصعب بن عمیر جب کپڑا پہنتے تو ان کا کپڑا اتنا بھاری ہوتا تھا، جب وہ گزرتے تو کپڑا نیچے لڑتا ہوا چلتا تھا۔ مصعب بن عمیر اتنے امیر گھرانے سے تھے، ایک بار جو کپڑا پہنتے دوسرا کپڑا نہیں پہنتے اور اتنا بھاری عطر لگاتے۔ مصعب بن عمیر جب عطر لگا کے نکلتے تو دوسری گلی میں لوگوں کو پتا چل جاتا کہ مصعب بن عمیر گزر رہے ہیں۔ لیکن مصعب بن عمیر جب اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کے گھر والے کہتے ہیں مصعب تم اگر اسلام کو اگر چھوڑ دو گے تو ہم تم کو گھر میں رکھیں گے، مصعب نہیں تو ہم تم کو پراپرٹی سے بھی دور کر دیں گے اور ہم تم کو گھر سے نکال دیں گے۔ مصعب بن عمیر گھر سے نکلنا گوارا کرے دوستو۔ مصعب بن عمیر کیسے نوجوان، ایک نوجوانوں کے کپڑے چھین لیے گئے، ایک نوجوانوں کا تمام راحت کے چیزیں چھین لی گئی، اور اس کے بعد مصعب بن عمیر کو گھر سے نکال دیا گیا۔ کچھ کپڑا کچھ پہن کے مصعب بن عمیر اللہ کے نبی کے پاس آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی مصعب بن عمیر کو دیکھتے ہیں، دیکھ کے کہتے ہیں یہ میرا مصعب آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے کپڑے پہنائے گا۔ مصعب بن عمیر کو اللہ تعالیٰ جنت کے کپڑے پہنا گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اسلام قبول کرا اور دین کی خاطر سارے کے ساری چیزیں چھوڑ دی، اور میرے پاس مصعب آ رہا ہے۔ مصعب تمام چیزوں کو چھوڑ کے دین کو آپ نے کیا کیا؟ اسلام کو قبول کر لیا اور دین کا کام کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد جب مصعب شہید ہو گئے تو مصعب کو کیا ہو رہا تھا؟ جب کفن دیا جا رہا تھا تو مصعب کو کفن، جتنا کفن ان کی باڈی ہے، کفن پورا ان کو نہیں ملا، کفن چھوٹا پڑ گیا۔ جب سر ڈھاکا جاتا تو پیر دکھ جاتے، جب پیر ڈھاکا جاتا تو سر دکھ جاتا۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے مصعب کو اللہ تعالیٰ جنت کے کپڑے پہنائے گا، جنت کا لباس پہنائے گا۔ ایسے ہمارے صحابہ تھے دوستو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، نوجوان ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ، بار بار ہم احادیث سنتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لیکن ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کس طریقے سے گزاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رات کو 3 حصوں میں بانٹ دیا تھا، ایک حصہ میں احادیث کو جمع کرنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ایک حصہ میں تعلیم حاصل کرتا، دوسرا حصہ میں آرام کرتا، اور تیسرا حصہ میں نے اللہ کی عبادت میں گزارتا تھا۔ کیا ہمارے لیے یہ لوگ آئیڈیل نہیں ہیں صحابہ کرام؟
کیا ہمارے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیڈیل نہیں ہے دوستو، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے؟ کیا ہمارے یہ لوگ آئیڈیل نہیں ہیں؟ ان لوگوں کو آئیڈیل مان کے چلنا ہے. اگر ان کو آئیڈیل مان کے چلیں گے تو ہماری زندگی یہاں پر بھی سرخرو ہوگی اور ہم کو آخرت میں جنت بھی ملے گی. کیوں؟ کیونکہ نماز جنت کی کنجی ہے دوستو، اس کو پکڑ لو. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. نماز کو پکڑنا نوجوانوں کو ضروری ہے. اگر نوجوان نماز کو پکڑ لے گا، نماز تمام برائیوں سے روک دیتی ہے. کیسے حالت ہو گئے، کیسا قتل غارت گری چل رہی ہے، کیسا کتنے ریپ کے کیسز ہمارے پاس آ رہے ہیں. اگر ہم دعوت نہیں دیں گے، اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے حیدرآباد میں تلنگانہ میں ہو رہا ہے، وہاں ہو رہا ہے، نہیں دوستو، ہم کو دعوت کا کام کرنا ہے. ہم کو صحت مند رہتے ہوئے دعوت کا کام کرنا ہے. دین کا علم سیکھنا ضروری ہے. ہر مسلمان کے اوپر طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. تمام لوگوں کو دین کا علم سیکھنے کی ضرورت ہے. اگر دین کا علم نہیں سیکھیں گے، ایسے ہی چلے جائیں گے تو ہم کو بڑی پکڑ میں آ جائیں گے. اس لیے دین کا علم سیکھنا ہے اور لوگوں میں دعوت کا کام کرنے کی ضرورت ہے دوستو. لیکن نوجوان، اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ دعوت کا کام کریں. وہ اپنی اپنی زندگیوں میں اتنا مشغول ہیں کہ وہ اس کی صبح ہو رہی ہے 11 سے 12 بجے تک، پھر اس کے بعد وہ کہیں ٹائم پاس کر رہا ہے، کہیں اپنا وقت گزار رہا ہے. پھر اس کے بعد دیکھتا ہے کہ شام ہو جاتی ہے، گپ چپ دوستوں میں مارتے ہیں، ادھر ادھر بیٹھ کے وقت گزارتے ہیں. اسی طریقے سے صبح ہوتی ہے، اسی طریقے سے شام ہوتی ہے. کس طریقے سے ہماری صبح ہونا چاہیے تھا، کس طریقے سے ہماری صبح ہو رہی ہے. فجر کی نماز کے بعد ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کریں. فجر کی نماز کے بعد اذکار پڑھیں، دعائیں پڑھیں. ہم کو دعائیں سکھائی گئی ہے، وہ دعاؤں کو پڑھنا ہم تمام لوگوں کو ضروری ہے. لیکن ہم لوگ سو رہے ہیں 11 سے 12 بجے تو ہم کو اذکار ہی نہیں معلوم. جبکہ آیت الکرسی کے بارے میں آتا ہے اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغرب تک اس کو فرشتوں کی سیکیورٹی اس کے ساتھ باندھ دیتے ہیں. اگر کوئی مغرب میں پڑھتا ہے آیت الکرسی تو مغرب سے لے کے فجر کی نماز تک اللہ تعالیٰ کی سیکیورٹی میں آ جاتا ہے. اتنا بڑا فائدہ ہے، لیکن ہم لوگ آیت الکرسی ہی نہیں پڑھتے. اور اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اگر ہر فرض نماز کے بعد کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے 5 وقت، تو اس کے درمیان اور جنت کے درمیان حدیث میں آتا ہے صرف موت کا فرق ہے. جیسے ہی موت آئے گی جنت میں چلا جائے گا. کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم جنت میں جائیں؟ تمام لوگ چاہتے ہیں جنت میں جانا. تو جنت میں جانے کا جو رستہ ہے دین کے سوائے کوئی نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین کے سوائے کوئی راستہ نہیں ہے دوستو. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. قرآن کی تلاوت میں ہمارے دلوں کو اطمینان ہے. کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان ہے. آپ ٹک ٹاک کر لو، ڈانس کر لو، بہت بڑا پکنک پہ چلے جاؤ، آپ کچھ بھی کر لو، آپ کو کوئی چیز میں اطمینان نہیں ملے گا. صرف اطمینان ملے گا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان ہے. چھوٹی چھوٹی دعائیں ہم کو سکھائی گئی، اذکار ہم کو سکھائے گئے. نوجوانوں کو چاہیے فجر کی نماز کے بعد وقت دیں، قرآن کی تلاوت کریں. اس کے بعد کے جو اذکار ہیں سید الاستغفار پڑھے. اگر کوئی شخص سید الاستغفار پڑھتا ہے، اگر وہ صبح پڑھ لے گا، اگر اس کی موت واقع ہو جائے گی، شام تک اگر اس کی موت واقع ہو جائے گی تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا. اگر کوئی رات میں سید الاستغفار پڑھتا ہے، اگر اس کو رات میں موت آ جائے گی صبح سے پہلے، تو اس کو اللہ تعالیٰ سیدھا ڈائریکٹ جنت میں ڈال دیں گے. بہترین ہم کو دعائیں سکھائی گئی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اگر کوئی شخص 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام میں پڑھ لیتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس کو نقصان
نہیں پہنچا سکتی. یہ ہمارا ہتھیار ہے دوستو. اگر کوئی شخص اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام اگر پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورے شر سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنے شر پیدا کیے ہیں, جتنے دنیا کے شر ہیں اور یا روحانی شر ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور اگر کوئی صبح میں 3 مرتبہ شام میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے, رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیّا. اگر کوئی 3 مرتبہ صبح پڑھتا ہے 3 مرتبہ شام پڑھتا ہے, کتنا بڑا فائدہ ہے دوستو. اگر یہ کوئی دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن خوش رکھیں گے. خوش رکھیں گے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا اعمال نامہ اس کا کیا ہوگا؟ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور خوش رکھنے کا مطلب قیامت کے دن یہ ہے اس کو جنت ملنے والی ہے. چھوٹی چھوٹی دعائیں, چھوٹا چھوٹا اذکار ہے, اس کے اوپر ہم لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. کیا ہے؟ اور ایک دعا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اگر کوئی شخص صبح 3 مرتبے شام 3 مرتبے یہ پڑھ لیتا ہے, حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اماں جویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے ذکر میں ہیں فجر کی نماز کے بعد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں, دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی باہر جاتے ہیں, کچھ دیر کے بعد آتے ہیں, 1-1.5 گھنٹے کے بعد. پھر جب اللہ کے نبی آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بی بی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے ذکر میں لگی ہوئی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جویریہ میں تم کو ایسا ذکر بنا. پہلے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی تم کیا جب سے اب تک ذکر میں ہو؟ تو ہم جویریہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں اللہ کے نبی میں جب سے ذکر میں ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تم کو ایسا ذکر بتاؤں گا جویریہ کہ یہ تم جتنی دیر یہ سے ذکر میں تھی اس کے اوپر وہ ذکر ہے, اس سے زیادہ اس کا ثواب ملنے والا ہے اگر تم 3 مرتبہ پڑھ لو سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اگر تم یہ 3 مرتبہ پڑھ لو تو جب سے تم جو 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے سے ذکر کر رہی تھی وہ ذکر کے اوپر یہ ذکر بھاری ہے بولے. تو ہم کو چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہم کو بتائی گئی, اگر ہم اس کا اگر ورد کر لیتے ہیں, اگر کوئی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں غلام جس طریقے سے آزاد کرنے کا اس کا اتنا بڑا ثواب ہے. اور اس سے اچھا عمل 100 مرتبہ کوئی پڑھ لیتا ہے یا اس سے زیادہ پڑھتا ہے تو اس سے اچھا عمل لے کر کوئی بھی نہیں آئے گا. بولے ہم کو اذکار میں اپنی زبانوں کو کرنا نہیں, ہم لوگ گانوں میں بزی ہیں, ہم لوگ ٹک ٹاک میں بزی ہیں, ہم لوگ دنیا کی کاموں میں ایسا بزی ہے جس سے کوئی فائدہ ہو ہی نہیں سکتا, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, اس میں بزی ہے. اگر ہم اپنی زبان کو اپنے دل کو اذکار میں اگر ڈالیں گے تو اللہ کے نزدیک کیا ہوگا؟ ہمارا مقام بڑھ جائے گا اور ہمارے گناہ تمام معاف ہو جائیں گے. کیا ہے بخاری کی حدیث میں کیا آتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی دعائیں میں آپ لوگوں کے سامنے بتا رہا ہوں کیونکہ سارے نوجوانوں کو, ہم تمام لوگوں کو اس سے فائدہ ہو. بخاری کی حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص صبح فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. کیسے ہمارے اللہ ہے دوستو, ہمارے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو جائے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ فجر کے بعد پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے, ہم کو محنت کرنے کی ضرورت ہے, یہ اذکار کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی شخص 3 مرتبہ اگر یہ استغفار پڑھ لیتا ہے تو اس کو کیا ہے؟ حدیث میں کیا آتا ہے؟ اگر وہ جہاد سے بھی بھاگ کے آئے ہوا کیوں نہ ہو, وہ جہاد سے بھی بھاگ کے آئے ہوا کیوں نہ ہو, اس کو اللہ تعالیٰ اس کے وہ گناہ کو بھی معاف کر دیں گے. اتنے بڑے گناہ کو بھی معاف کریں. کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ.
3 مرتبہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر اس کا گناہ جہاد سے بھی پیٹ پھلٹا کے آیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ گناہ کو بھی معاف کر دیں گے۔ تو اب وقت ہے کہ گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ سے رجوع ہوں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے توبہ کریں، اور تمام نوجوانوں سے کہوں گا ماں باپ کے فرما بردار ہو جائیں، ماں باپ کی خدمت کرنے والے بن جائیں۔ ماں باپ جب کوئی بات کا حکم دیتے ہیں تو بچے آج کل نئی جھڑکی سے بات کرتے ہیں۔ کیا کہا گیا؟ تم اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہو۔ اپنے ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا ہے نوجوان، لیکن جھڑک رہا ہے، جھڑکی سے بات کر رہا ہے، یہاں تک کہ یہ معاملہ سننے میں آتا ہے، پڑھے لکھے گھرانوں کی بات کر رہا ہوں، نوجوان اپنی والدہ سے، اپنی والد سے بدتمیزی سے بات کر رہا ہے، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو ارے ترے سے اپنی ماں باپ سے بات کرتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے اس قوم کو دوستو؟ کیا ماں باپ سے جھڑکی سے بات کریں گے، ماں باپ کا دل توڑ دیں گے، ماں باپ کو گالی دیں گے، باپ کو ڈھکل دیں گے، تو کیا تم کو کامیابی ملے گی؟ کامیابی مل ہی نہیں سکتی۔ جو ماں باپ کی بد دعا لیتا ہے، جو انسان ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں، دنیا میں بھی اس کو سزا دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کو سزا دیتے ہیں۔ کئی باتیں ہمارے سامنے آتی ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے یہ کیا تو ہم نے یہ کر دیا۔ ارے تم کس سے بدلہ لے رہے ہو؟ تم کس سے بڑ زبانی سے بات کرتے ہو؟ قرآن کہتا ہے ان اشکروا لی ولوالدیک، تم اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کسی کے شکر کی بات نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے تم اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کیا کرو۔ لیکن نوجوان ماں باپ کی خدمت کرنے کے بجائے، ماں باپ کی بات سننے کے بجائے ماں باپ کو جھڑکی سے بات کرتا ہے۔ دوستو ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ یہاں سے جو میری بات جا رہی ہے وہ ہمارے ان بھائیوں تک پہنچائے جہاں تک میری آواز نہیں جا رہی ہے۔ ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ دین کی بات سنیں اور لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے بلغ عنی ولو آیا، تم ایک بھی بات، تم کو ایک بھی آیت معلوم ہو تو لوگوں تک پہنچا دو۔ کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں تو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ ماں باپ کی فرما برداری کے علاوہ ہمارے پاس ایک چیز بہت بھیانک چل رہی ہے دوستو، ہماری لڑکیاں آج غیر لوگوں کے ساتھ ان کا نکاح ہو رہا ہے۔ یہ فیشن سمجھ رہے ہیں کہ ہماری مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں، غیروں کے ساتھ ان کی میرج ہو رہی ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم تمام لوگوں کو توجہ دینے کی ہے۔ اگر نوجوان جہیز کی لعنت سے دور ہو گیا، اگر نوجوان نکاح میں جلدی کرے گا، نوجوان اپنے نکاح کو آسانی سے کرے گا، کم خرچے کا کرے گا، اگر نوجوان جہیز نہیں لے گا تو ہماری جو انبیائی بہنیں ہیں وہ جلدی جلدی اٹھیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی جو لڑکیاں ہیں وہ غیروں کے پاس نہیں جائے گی۔ دوستو نکاح کو آسان کرنے کی ضرورت ہے، جہیز کی جو لعنت ہے اس سے نوجوانوں کو دور رہنے کی ضرورت ہے آج، لیکن اس طریقے سے نہیں ہو رہا ہے۔ جہیز کی کسی نے مانگ کی اور مانگ کرتے ہوئے اس نے نکاح کیا، اس کے بعد دیکھنے میں آتا ہے اپنی بیوی کو مارتا ہے، بار بار گھر کو بھیجتا ہے، کہتا ہے کہ یہ رقم لے کے آ، یہ رقم لے کے آ، آخری میں یہ معاملہ ہوتا ہے، آخری میں اس کی بچی جو اس کی بیوی ہوتی ہے وہ خودکشی کر لیتی ہے۔ کیا میسج دینا چاہتا ہے مسلمان؟ کیا ہمارے پاس جہیز اس طریقے سے لینا ہے؟ مرد ہو کے تم غیروں سے مانگتے ہو؟ ارے ہم کو تو محنت کرنا ہے، اور محنت کرنے کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اگر انسان محنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس میں اس کو کامیابی دینے والے ہیں۔ لیکن ہم لوگ محنت کرنا نہیں چاہتے، ہمارے نوجوان گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میری اتنی نوکری ملے گی، اتنے پیسوں کی تو کروں گا، نہیں تو میں نہیں کروں گا، میں چھوٹا بزنس نہیں کرتا، میں بڑا بزنس کرنے والا ہوں۔ لیکن اب نوجوان پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ میں سعودی عرب جا رہا ہوں، میں لندن جانے والا ہوں، دبئی قطر جانے والا ہوں، اس لیے میں بیکار ہوں۔ کیا کرے؟ گریجویشن کمپلیٹ کر لیا، کیا کرے؟ MBA کمپلیٹ کر لیا،
بعض جنے کہتے ہیں کہ MBA میرا کمپلیٹ نہیں ہوا، میں کمپیوٹر کا کوئی کورس کر لیا. ہم لوگ ڈگری حاصل تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد نوجوان محنت کرنا نہیں چاہتا. اپنے ماں باپ کو پالیے محنت کر کے. اپنے ماں باپ کو جو آپ سے ہو سکا آپ باہر نکل جائیے. فجر کی نماز کے بعد گھر میں نہیں رہنا ہے. فجر کی نماز کے بعد جو شخص محنت کرتا ہے، اللہ کے نبی کی اس کے لیے دعا ہے، اللہ کے نبی کی دعا ہے. اسی لیے نوجوان اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہمارے نکاح بھی آسان ہو اور نوجوان محنت کش بنے. من جدہ وجدہ، جو جیسا کرے گا اس کو ویسا ملے گا. جو محنت کرے گا اس کو اس کا پھل ملے گا. جو محنت نہیں کر کے اپنے گھر میں بیٹھے گا اور وہ اپنے نکاح کو یہ کہے گا نہیں میں گاڑی لیے بعد نکاح کرتا ہوں، میں اتنی سیلری ہوئے بعد نکاح کرتا ہوں. ارے کب تک یہ کہیں گے کہ بھائی کون پالنے والا ہے؟ نکاح کرتے ہم پالنے والے ہیں یا اللہ تعالیٰ پالنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پالنے والے ہیں. اسی لیے میں تمام لوگوں سے کہوں گا اپنے بچوں کا نکاح جلد سے جلد کیجئے. اپنے بچوں کا نکاح اس لیے جلدی کرنا ہے، انسان کا جو کیا ہے مکمل جو ایمان ہے نکاح کے بعد مکمل ایمان ہوتا ہے. اسی لیے میں کہنا چاہوں گا کہ نوجوان نکاح میں جلدی کریں اور جہیز کی لعنت سے دور رہیں. اور اس کے علاوہ آج کل جو معاملے داری ہو چکی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، کوئی معاملہ کرتا ہے ایک دوسرے سے، کوئی معاملے داری کرتا ہے، کوئی کہیں پیسے انویسٹ کرتا ہے، کہیں کوئی معاملہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی ہمارے پاس ہو رہی ہے. ہم لوگ اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہیں. معاملے داری میں مسلمان کچا ہو چکا ہے. ایک شخص پرسوں کہہ رہا تھا نہیں بھائی میں اپنے بھائی کے ساتھ نہیں کرتا، مسلمان کے ساتھ نہیں، میں مارواڑی کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. مارواڑی کوئی دوسری قوم کا جو شخص ہے وہ ایماندار ہے، اپنا مسلمان لیتے ہی پلٹی مار دیتا. کیا ہو گیا؟ کس طریقے سے ہم کو رول ماڈل کے طور پہ دنیا دیکھنا چاہیے تھا، ہم لوگ کس طریقے سے کدھر جا رہے ہیں دوستو. وہاں پر مرڈر، وہاں پر پھر اس کے بعد مرڈرز ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑائی ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد جیل میں جا کے سڑ رہے ہیں. جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. وہ رہے اللہ کے نبی کی زندگیوں کو ہم نے نہیں دیکھا. اللہ کے نبی کس طریقے سے کاروبار کرتے تھے، کس طریقے سے اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا بزنس کیسا کرنا ہے. ہم کو سیکھنے کی ضرورت ہے اللہ کے نبی کو دیکھتے ہوئے، لیکن ہم لوگوں نے نہیں دیکھا. کا مطلب یہ ہے علم کی کمی کی وجہ سے سارے کے سارے جو کام ہو رہے ہیں علم کی کمی کی وجہ سے ہے دوستو. اسی لیے ہم تمام لوگوں کو، میرا آج کا کہنے کا مقصد یہی ہے، ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے صحابہ کی زندگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہوئے ہم زندگی اگر گزاریں گے تو ہماری زندگیاں کامیاب ہوگی دوستو. ورنہ ہماری زندگی میں کیا، ہماری زندگی میں چینج نہیں آتا، برکت نہیں آ سکتی. میں کہنا چاہوں گا دعا کیجئے. ہم کو دعا کرنا ہے، کوئی کام نہیں بنتا، اللہ کے سامنے دعا کرنا ہے، گڑ گڑانا ہے. اللہ کے سامنے جو دعا کرتا ہے کیا کرتے ہیں؟ قرآن میں کیا آتا ہے؟ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں. کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے، اللہ رجوع اللہ، دعا کرنا ہے اللہ سے، جتنا ہو سکا دعا میں اپنا وقت دینا ہے. جتنا اگر ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. اور کیا آتا ہے قرآن میں؟ الیس اللہ بکاف عبدا. جس کو اللہ پہ یقین نہیں ہے، یہ آیت اگر سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ ہم کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے اور قبول کرنے والا ہے. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ الیس اللہ بکاف عبدا، اے بندے کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کوسچن کر رہے ہیں قرآن میں، اے بندے کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں؟ بے شک حسبنا اللہ نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اور کیسے سنتے ہیں دعائیں؟ کیا آتا ہے قرآن میں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تم مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعائیں شارک کے بھی قریب سے سننے والا ہوں. ایسے ہمارے اللہ ہے دوستو. لیکن ہم لوگ اللہ پہ یقین نہیں کرتے. دعا مانگیے، کس طریقے سے دعا قبول ہوتی ہے دیکھیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مدینے میں خاک پڑ گیا. خاک پڑنے کے بعد
بارش نہیں ہو رہی تھی مکہ میں، بارش نہیں، سارے کے سارا صحابہ اکرام، اللہ کے نبی کے بعد کی بات ہے، اللہ کے نبی موجود نہیں ہے، سارے صحابہ اکرام پریشان ہیں، مکے میں قحط پڑ چکا ہے، کعبۃ اللہ کے پاس لوگ جا رہے ہیں، دعائیں مانگی جا رہی ہے، لیکن بارش کا نزول نہیں ہو رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں ایک شخص آتا ہے، جو پستقت شخص ہے، وہ آتا ہے کعبۃ اللہ کی طرف آتا ہے، دیکھتا ہے کعبۃ اللہ کے پاس، صحابہ اکرام کی جوتیوں کو ہٹاتا ہے، وہاں پر آ کے اللہ کے نزدیک وہ جھکتا ہے، سجدے میں اللہ سے دعا کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس شخص کی حرکت کو دیکھ رہا تھا، میں نے قریب جا کے سنا یہ شخص کیا دعا کر رہا ہے، تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ غلام جیسا شخص، اس کے کپڑے صحیح نہیں ہیں، اس کی حالت صحیح نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے سامنے سجدے میں دعا کر رہا ہے، یہ دعا کر رہا ہے اے اللہ جب تک تو باران رحمت اس زمین پہ نہیں برسائے گا تب تک میں منڈی اپنی سجدے میں سے نہیں اٹھاؤں گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تھوڑی دیر میں بادل، آسمان پہ بادل آ گئے، دھوپ تھی، آسمان پہ بادل آ گئے، اور آسمان سے تھوڑی ہی دیر میں اللہ تعالیٰ باران رحمت کو نازل کر دیتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھتا ہے جب پانی برس رہا ہے، جیسے ہی بارش ہوتی ہے وہ اٹھتا ہے، اپنی منڈی اٹھا کے کہتا ہے اللہ یہی تو تیری شان ہے، جب بندہ مانگتا ہے تو دینے والا ہے۔ وہ یہ کہہ کے جا رہا تھا، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سیکنڈوں میں سن لی۔ میں نے دیکھا کہ وہ کوئی بڑا صحابی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، لیکن وہ عام معمولی شخص ہے۔ میں اس کے پیچھے بھاگنے لگا، وہ ایک گھر میں داخل ہو گیا، میں اس گھر پہ گیا، جا کے پکار کے معلوم کرا کہ وہ کون شخص ہے، تو پتہ چلا کہ وہ ایک غلام تھا۔ غلام باہر نکلتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو وہاں سے چھڑا دیتے ہیں، غلامی میں سے چھڑاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود اس کو ساتھ لے جا رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود سے وہ پوچھتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھ کو چھڑایا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، تو نہیں تمہارا مقام بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں سیکنڈوں میں سنتا ہے، تم بہت بڑی چیز ہو۔ بہرحال عبداللہ بن مسعود ان کو لے جا رہے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں جو چھڑایا گیا ہے، غلام وہاں سے مجھے جو چھڑایا گیا ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ غلام وہاں سجدے میں کعبۃ اللہ کے قریب جاتا ہے، سجدے میں رہتا ہے، وہ دعا کرتا ہے اللہ آپ کے صحابہ اکرام کا جو مقام ہے سب سے بڑا ہے، اے اللہ میری گردن اٹھنے سے پہلے مجھ کو اس دنیا سے بلا لے۔ وہ دعا کرتا ہے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں تھوڑی دیر میں وہ ڈھلک جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود دیکھ کے اتنا روتے ہیں، اس کو گود میں اٹھا کے کہتے ہیں اللہ ایک ایسی شخصیت ملی تھی کہ جس کی دعا آپ سیکنڈوں میں قبول کرتے ہیں، اے اللہ ایسی شخصیت سے ہم کو محروم ہو گئے ہم لوگ۔ ایسے ہمارے اللہ دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ دوستو دعا کریے، اللہ کا بندے کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ بندہ گنہگار ہے اللہ اس کی دعا نہیں سنے گا۔ جب بندہ اللہ کے سامنے توبہ کر کے اللہ کے سامنے دعا مانگتا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور بندے کی دعاؤں کو قبول کر دیتے ہیں۔ اس لیے بار بار اللہ سے دعا کرنا ہے۔ کیوں؟ سورہ آل عمران یا سورہ بقرہ میں آتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کو ہم یہاں پر اللہ، رحمان، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ کہہ کے اگر ہم یاد کریں گے تو ہمارے اللہ کہاں یاد کریں گے؟ الرحمن علی العرش استویٰ، ہمارے اللہ سب سے اونچے مقام پر ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ جہاں پر فرشتے ہوں گے اور ملائکہ ہوں گی وہاں پر ہماری دعا قبول ہوگی۔ دوستو فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں یاد کروں گا۔ لیکن مسلمان نوجوان اللہ کو بھول چکا ہے،
نوجوان اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آتا دوستو، اور ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کہاں سے قبول کر سکتا، میں یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا. اپنے گناہوں کو شیطان یاد دلاتے ہوئے اللہ سے معافی مانگنے نہیں دیتا. بار بار دعا کرنا ہے اللہ سے. ہم کو یہ نہیں ہے کہ ہم اگر بہت اچھا پڑھیں گے، بہت اچھا وہ کریں گے تو اللہ دعا قبول کریں گے. نہیں، گنہگار بندوں کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. بار بار اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، گناہوں پہ رونا ہے. اگر بندہ گناہوں سے رو لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے؟ کیا ہوگا؟ دو شخص کے بارے میں آتا ہے، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو رات کے اندھیرے میں اٹھ کے اپنے گناہوں پہ اگر روتا ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے. اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ بھی ملے گا. اور ہم جب گناہوں سے اللہ کے سامنے روئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. کیوں؟ یہ ہم نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ زمر میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. اللہ کے سامنے توبہ کرنے کا وقت آ چکا ہے. اللہ کے سامنے دعائیں کرنے کا وقت آ چکا ہے. اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بنانے کا وقت آ چکا ہے. کیوں؟ آپ غور کیجئے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، 50 اباؤ کے لوگوں کو دیکھیے کہ کس طریقے سے وہ بیماریوں میں مبتلا ہے. ہاسپٹلوں کو جائیے آپ. میں بار بار اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری زندگی اتنی ہے، پانی کا بڑبڑا ہے، اور ہم کو جب اللہ تعالیٰ کے پاس سے بلاوا آ گیا، 50+ نہیں، 25 میں بھی چلے آ سکتے، 30 میں جب بلاوا آیا جا سکتے ہیں. ہاسپٹلوں کو اگر جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ بیمار ہیں، اپنی فائل لے کے بیٹھے ہوئے. کسی کو لنگس کا پرابلم ہے، کوئی ڈائبٹیز ہے، کسی کو ڈائلیسس کا پرابلم ہے جو ہفتے میں 2 یا 3 مرتبہ ڈائلیسس کرا رہا ہے. ہمارے بڑوں کو دیکھیے، بعض لوگ شوگر کی دوا کے عادی ہیں، انسولین لے رہے ہیں. بعض لوگوں کو لنگس کا پرابلم ہے، بعض لوگوں کو آکسیجن کا پرابلم ہے، بعض لوگوں کو نیز کا پرابلم ہے، بعض جرے پیرالائز ہے. دیکھیے ہم اپنی زندگی اتنی ہے، کتنے ہوئے پلے بڑے ہوئے، 30 40 45 کے بعد سے بیماریاں شروع ہونا ہی ہونا ہے. جو اچھا مینٹین کر لیا بچ گیا، جو اچھا مینٹین نہیں کرا اس کو بیماریاں لاحق ہوں گی، اور وہاں سے 50 45 کے بعد اس کی ڈھلان بھی شروع ہو جاتی ہے. اگر میں باڈی بلڈر ہوں تو میں اپنا حساب کر رہا تھا کہ ہم کب یہاں سے ہمارا ڈھلان کب شروع ہوگا. تو میں دیکھا 45 46 کے بعد جو صحت کو مینٹین نہیں کرتا اس کی ڈھلان وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. ڈھلان شروع ہو گئی تو سمجھو اب کام ختم ہے. آپ کو موت کے قریب چلے گئے. آپ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو جو منا رہے ہیں نا، وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھی عمر بڑھ گئی. بڑی نہیں، گھٹ گئی. نوجوان برتھ ڈے منا رہا آج. کیا ہے؟ چورستوں پہ ٹھہر کے منہ کے اوپر کیک، ایک دوسرے کے منہ پہ کیک. کیا بولے تو ہم سیلیبریشن ہے، پیدا ہوئے سو سیلیبریشن ہے. یہ نہیں سوچ رہے کہ موت کے خبر کے قریب چلے گئے. 1 سال کم ہو گیا زندگی کا. دوسروں کی تو مشابہت کر رہے ہو، یہود و نصارہ کی مشابہت کریں گے تو اسی طریقے سے مریں گے، اسی طریقے سے تمہارا انجام ہوگا. اگر مسلمان کے جیسا جینا ہے تو مسلمان کے جیسا مرو گے. اگر تم دوسروں کی متشابہت کرو گے، ان کی کاپی کرو گے، تو اسی طریقے سے تم جہنم میں جاؤ گے. کیک لے کے مارتے ہیں، روڈ پہ ٹھہر کے ایک دوسرے کو کیک لگا کے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہمارے پاس کیا ہو چکا ہے؟ نہیں، بچے خوش ہو رہے ہیں بلکہ برتھ ڈے کر رہے ہیں. ارے بچے خوش ہوتے بول کے برتھ ڈے کر رہے ہیں، وہ بچے کا مستقبل کیا ہوگا؟ تم کیا تربیت دے رہے ہو؟ حدیث میں 3 لوگ ہیں، 3 لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کو ثواب جاریہ ملے گا. وہ سوچو آپ، حدیث میں کیا آتا ہے؟ اگر کوئی شخص اللہ کا گھر بنا دیا دنیا میں، مسجد بنا دیا، یا مسجد میں کوئی کنواں بنا دیا، یا مسجد میں وضو کرنے کے لیے مصلیوں کے لیے کوئی کام کر دیا، تو مرنے کے بعد ثواب جاریہ کے طور پہ اس کو اس کا عمل کا فائدہ ہوتے رہے گا. دوسرا وہ شخص جو کسی کو دین سکھا دیا، نماز پڑھنا سکھا دیا یا قرآن پڑھنا سکھا دیا، جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا، قرآن پڑھتا رہے گا، تب تک اس کو ثواب جاریہ کے طور پہ مرنے کے بعد
اس کا ثواب ملتا رہے گا. تیسری چیز ہم لوگ سب بھول چکے ہیں. تیسری چیز نیک اولاد. نیک اولاد کو چھوڑ کے جائیں گے تو نیک اولاد نماز پڑھے گی, نیک اولاد نیک کام کرے گی, نیک اولاد قرآن پڑھے گی, نیک اولاد نمازوں کی پابندی کرے گی, تو اس کا ثواب جاریہ کے طور پہ اس کے والدین کو خبر میں ثواب جاریہ کے طور پہ ثواب ملے گا, ورنہ دوسرا کوئی عمل اس کے ساتھ نہیں آئے گا. لیکن ہم لوگ اپنے بچوں کو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کی بات کر رہے ہیں اور کرسچنز کی بات, دوسرے مذاہب کی بات ہم لوگ سکھا رہے ہیں. دوستو, اس کا اثر یہ ہوگا, وہ بات اگر سیکھ لے گا تو ویسے ہی آپ کو عذاب ہوگا. جو غلط کام کر کے سکھا کے جائیں گے تو اس کا ویسے ہی عذاب بھی ہوگا. اسی لیے اپنی اولاد کی تربیت, نیک اولاد چھوڑ کے جانا ہے. اور تمام میں نوجوانوں سے کہوں گا, آج کا میرا یہ جو مقصد ہے, نوجوان زندگی کیسے گزارے, میں آپ لوگوں کے سامنے آخری بات کہتے ہوئے, پوائنٹس بتاتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا. نوجوانوں کو چاہیے 5 وقت کا نمازی بنے. نوجوانوں کو چاہیے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. نوجوانوں کو چاہیے دین میں محنت کریں, علم حاصل کریں. نوجوانوں کو چاہیے فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کریں. نوجوانوں کو چاہیے دین سیکھ کے دائی کا کام کریں, جیسا یہاں الف فاؤنڈیشن میں کام ہوتا ہے, یا کوئی بھی کسی کے ساتھ اگر کام نہیں کر سک رہا, یاد نہیں ہو رہا, تو کسی کے ساتھ جڑ کے کام کریں. اللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کو ثواب دینے والے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ رول ماڈل بننا ہے. جس طریقے سے صحابہ کرام نے زندگی گزاری اس طریقے سے زندگی گزارنا ہے. تقوی اختیار کرنا ہے. جس طریقے سے ہم کو بتایا گیا اللہ کے نبی کی جو سیرت ہے, وہ سیرت کو دیکھتے ہوئے چلنا ہے. ایک دوسرے کو معاف کرنا کی سیرت بھی ہمارے پاس آنا چاہیے. دوستو, کوئی ایک ہمارے اوپر کوئی دوست یا کوئی بھی کچھ کام کرتا ہے تو اس کے اوپر ایسا بدلہ لیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کیا ہے اصل جو عمل ہے, جو معاف کرنے کا جو عمل ہے, کوئی آپ کے ساتھ برائی بھی کرتا ہے تو اس کو آپ اچھائی کے ساتھ اس کو وہ کریے, اس کو معاف کریے. دیکھیے وہی حسن سلوک ہے. دوستو, کوئی اچھا کرتا ہے تو آپ اچھا کریں گے. کوئی برا کرتا ہے, جیسا خاندان میں کوئی لڑتا ہے, برائی کرتا ہے یا کچھ ایسا کام کرتا ہے, تو خاندان والے سے ہم اس کو کیا کرتے ہیں, کاٹ دیتے ہیں. نہیں, اس کو معاف کریے, معاف کر کے صلہ رحمی کیے. وہی صلہ رحمی ہم کو کام میں آنے والی ہے. یہ تمام باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. اور ہماری مسجدیں فجر کی نماز میں آج خالی ہے. اللہ کے گھروں کی طرف آئیے, دین کا علم حاصل. میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کا علم نہیں, پیرالل لے کے چلیے. کوئی ایڈوکیٹ ہے تو ایڈوکیٹ بھی رہے, دین کا کام کرے. کوئی ڈاکٹر بھی ہے, ڈاکٹر بھی بنے, دین کا کام کرے. کوئی IAS آفیسر ہے, IAS آفیسر بھی بنے, دین کا کام کرے. اچھا مسلمان پریکٹیکل ہم کو لوگوں کے اندر مثال پیدا کرنا ہے کہ بھائی یہ حافظ قرآن بھی ہے اور ڈاکٹر بھی ہے, یہ حافظ قرآن ہے IPS ہے, یہ حافظ قرآن بھی ہے اور یہ دین کا دائی بھی ہے, ڈاکٹر بھی ہے اور یہ دین کا دائی ہے, لائر بھی ہے اور یہ دین کا دائی ہے. بڑے بڑا پوسٹ ہم کو ملنے کے بعد بھی, یا ہم بڑے بزنس مین ہیں تو بڑے بزنس مین کے ساتھ دین کے دائی کا کام کرنا ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو, اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے. اور میں آخری میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, تمام ہم نوجوانوں کو چاہیے کہ ہم مضبوط اور صحت مند مسلمان بنے. کیونکہ حدیث کے الفاظ ہے اللہ تعالیٰ کو ایک کمزور مومن سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن پسند ہے. اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھیں. دوسرے جو چیزیں ہیں, گٹکا ہے, شراب ہے اور آپ کے نشاور چیزیں اتنی تلنگانہ میں آ چکی ہے. میں پرسوں اخبار پڑھ رہا تھا, معمولی آدمی کو جو افیم ہوتی ہے, گانجا ہوتا ہے, وہ یہاں پر ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے. آرام سے گانجا مل رہا ہے اور آپ پہچان نہیں سکتے کہ وہ نشے میں ہیں یا نہیں ہیں. وہ نشہ کرتے ہوئے یہ کام ہو رہے ہیں, کوئی بچے کو مار رہا ہے, کوئی بیوی کو مار رہا ہے, کوئی سگا بھائی اپنی بہن کا قتل کر رہا ہے. اتنا بڑا نشے میں نقصان ہے اور تمباکو سے بہت نقصان ہے. اور تمباکو اگر کھائیں گے تو کینسر ہوگا, گٹکا کھائیں گے تو کینسر ہوگا. برے چیزوں سے, سگریٹ سے ہم تمام لوگوں کو دور رہنا ہے, کیونکہ سگریٹ, گٹکا, شراب یہ جو چیزیں ہیں ہماری ہیلتھ بھی خراب کرتی ہے اور انسان کو شیطان بنا دیتی ہے. جب آدمی شراب یا کوئی نشہ کرتا ہے تو شیطان میں اس میں فرق نہیں رہتا, وہ جو چاہے وہ کام کرتا ہے. اسی لیے اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں, اچھی غذا لیں,
دودھ پیے, سیب کھائیں. اللہ تعالیٰ کیا ہے, والتین والزیتون, کیا آ رہا ہے, شہد اور تین, کیا ہے, انجیر اور شہد کے بارے میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر ہے اچھی غذا ہے, اچھی غذا لے کے مضبوط بنانا ہے اپنے آپ کو. تو اچھی غذا لیں اپنی باڈی کے لیے. اچھی غذا ہماری اچھی ڈائٹ ہے, اور ہماری روح کے لیے نماز, قرآن اور ہمارے جو اذکار ہیں وہ ہماری روح کو مضبوط کر سکتے ہیں. انہی باتوں کے ساتھ میں الف فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک اور ایک بنائے, اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پہ چلائے. اے اللہ جب تک زندہ رکھ, اے اللہ اسلام پہ زندہ رکھ. اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو, اے اللہ ایمان کے ساتھ اور ہماری زبانوں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ جاری فرما. اے اللہ جتنے لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں, اے اللہ تمام لوگوں کی دلی مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ جتنے لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں, ہم تمام لوگوں کو مرنے کے بعد جنت الفردوس میں جمع فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. تو یہ تھے جناب میر متشام علی خان صاحب جو بیان کر رہے تھے بعنوان نوجوان زندگی کیسے گزاریں. ماشاءاللہ سے بڑے ہی اچھے جذبے کے ساتھ آپ نے تقریر کی ہے. امید ہے کہ نوجوان آپ کے بیان سن کر اپنی زندگی میں سدھار لائیں. آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ محض اللہ ہی کی نصرت اور فضل و کرم سے آج کا ہمارا پروگرام کامیاب رہا ہے, اور یہاں موجود تمام مرد و خواتین کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اب میں ایڈوکیٹ نظام صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ متشام صاحب کو ایک چھوٹا سا تحفہ پیش کریں. اسمائل کرتے ہوئے لیں گے. نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ ایڈوکیٹ نظام صاحب کا بیان رہے گا بعنوان اسلام سے متعلق غیر مسلمان کے چند سوالات. نیکسٹ سنڈے بھی انشاءاللہ شرکت کرنا نہ بھولیں. آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ محض اللہ کی نصرت اور فضل و کرم سے آج کا ہمارا پروگرام کامیاب رہا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.